اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج جہاں پوری دنیا عالمی وبا کرونا وائرس کی زد میں آ چکی ہے، وہیں اس سے بچاؤ کی تدابیر سے لے کر اس کے خاتمے تک کے منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں 2 شہر ایسے بھی ہیں جہاں کرونا وائرس کی کسی شخص میں تشخیص نہیں کی جا سکی۔ جی ہاں دوستو، سعودی حکام کے مطابق مسلم دنیا کے معزز ترین شہر کہلائے جانے والے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کرونا وائرس سے اب تک بالکل پاک ہیں۔ اگرچہ کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے دوران بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے گئے، لیکن کسی ایک شخص کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں روزانہ کی بنیاد پر نمازیوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور 4 اکتوبر سے اب تک کا ڈیٹا جمع کیا جائے تو 55 لاکھ نمازیوں نے یہاں نمازیں ادا کی، جبکہ 2 ملین افراد نے یہاں عمرہ کی ادائیگی کی۔ لیکن کوئی ایک فرد بھی کرونا سے متاثر سامنے نہیں آیا، جس کی بنیاد پر سعودی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ دنیا کے سامنے رکھا گیا کہ کرونا وائرس حرمین شریفین میں آیا ہی نہیں۔ اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب سرکاری سطح پر اعلیٰ حکام کی جانب سے ایک سیشن میں حج و عمرہ کے حوالے سے اہم معاملات پر گفتگو جاری تھی۔ اسی دوران جب زائرین کی رپورٹ پر جانچ پڑتال کی گئی تو یہ دیکھ کر تمام افسران اور اعلیٰ حکام حیرت زدہ رہ گئے کہ ان سب میں سے کسی ایک شخص کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا۔ حالانکہ پورے سعودی عرب کی رپورٹ دیکھیں تو 3,71,000 سعودی شہری اس وبا کا شکار ہوئے، جن میں 6,415 افراد وائرس سے متاثر ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگوں کی آمد کے باوجود کوئی بھی اس وائرس سے متاثر نہ ہوا، جو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ان شہروں پر بہت بڑی رحمت ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ اس بات کی اطلاع سب سے پہلے شیخ عبد الرحمن السدیس، جو کہ خانہ کعبہ کے امام اور دونوں مساجد کے اہم منتظمین میں سے ایک ہیں، انہوں نے، اور محمد صالح جو کہ منسٹر آف حج و عمرہ ہیں، دونوں نے سب سے پہلے اس خبر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی، جس کے بعد باقی اخبارات نے اس خبر کو پھیلایا اور واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ دونوں شہر دنیا کے ایسے شہر ہیں جنہیں نہ صرف کرونا فری کہا جا سکتا ہے بلکہ دنیا کے صحت مند مقامات میں بھی بلا جھجک شمار کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بلا شبہ اللہ عز و جل کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ان عظیم شہروں کو عالمی وبا سے محفوظ رکھا، ورنہ اس وبا سے حفاظت کے لیے کئی بڑے بڑے ممالک نے جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا، لیکن پھر بھی مکمل طور پر اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اگرچہ سعودی حکومت نے بھی اپنی ہر ممکن کوشش سے اس بات کو یقینی بنایا کہ وائرس کو اس مقام پر نہ آنے دیا جائے، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کوششیں ہر ممالک میں کی گئیں، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں شہر آج بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے زیر سایہ ہیں۔ لیکن ناظرین، جو بھی اس خبر کو پھیلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نشانی بیان کرنے کے بجائے حرمین شریفین کی انتظامیہ کو سارا کا سارا کریڈٹ دیتے ہوئے معاملہ بیان کر رہا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ، حکومت اور پرائیویٹ ایجنسیوں نے مل کر بڑا زبردست کام کیا، اور انہوں نے ہی اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ممکن بنایا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں کرونا وائرس نہ پھیل سکے اور لوگ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سائنسی وجوہات کو سامنے رکھا گیا، جبکہ درجنوں وجوہات کی بنیاد پر اس دعوے کو سامنے لایا گیا۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہیں جن کی عرصہ دراز سے حفاظت کی جا رہی ہے، جس کی تاریخی مثالوں میں سے ایک ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں سے حفاظت کی مثال ہے۔ لہٰذا تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جن شہروں کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، وہاں کسی قسم کا عذاب، کسی قسم کی مصیبت آنا تو دور، ہلکی سی مضر ہوا کا گزرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ کئی آیات مبارکہ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والا شہر بنایا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ان شہروں کے لیے دعائیں مانگی۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس شہر میں داخل ہوا وہ
अमन वाला हो गया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा को 7 किस्म की अजमतें और फजाइल अता फरमाए, जिनका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में कुछ इस तरह आता है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बस्ती की तरफ हिजरत का हुक्म दिया गया जो तमाम बस्तियों को खा जाती है। लोग इसे यसरब कहते हैं, हालांकि वो मदीना है और वो बुरे लोगों को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर करती है। इसी तरह हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा। इसके अलावा एक और फजीलत का सबूत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत से मिलता है, जिसमें खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना मुनव्वरा के दोनों पथरीले किनारों के दरमियान की जगह को मेरी जुबान से हराम करार दिया गया है। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक हजरत साहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मदीना मुनव्वरा की तरफ इशारा करके फरमाया, बेशक ये हरम है और अमन का गहवारा है। और बुखारी शरीफ की ही एक और रिवायत के मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, जितनी बरकतें मक्का में नाजिल की गई हैं इससे दुगनी बरकतें मदीना में नाजिल फरमा। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। जबकि तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को मदीना मुनव्वरा में मौत आ सके उसे यहाँ ही मरना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ मरने वालों की खास तौर पर शिफात करूँगा। दोस्तों, इन तमाम रहमतों, अज़मतों और नेमतों के बाद महज दुनियावी और सस्ती वाह वाह की खातिर किसी भी चीज़ का क्रेडिट अल्लाह ताला का शुक्र किए बगैर इंतज़ामिया को देना बिलाशुबा काबिले अफसोस अमर है। हाँ, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्दो सना और उसका शुक्र अदा करके तमाम मामलात का सेहरा हुक्मरानों ओहदेदारों के सर बांधा जाता तो भी मुनासिब अमल था, लेकिन चूंकि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन कहलाई जाने वाली ये जगह शायद अब ऐसे मुखलिस लोगों के हाथों में नहीं है जो कि महज अल्लाह की खुशनुदी की खातिर कोई काम सर अंजाम दे, लिहाजा यहाँ गिले शिकवे की तो गुंजाइश ही नहीं, अलबत्ता ऐसों के लिए हिदायत की दुआ जरूर की जा सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हरमैन शरीफैन की हमेशा इसी तरह हिफाजत फरमाए और इस अजीम खित्ते को मुखलिस रहनुमा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।